خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کی بات کہہ رہے ہمیں مہلت دو، تو ایک رات گزاری، تہجد پڑھی، دعا کی اللہ سے، استغفار کی اللہ سے، اور دعا استغفار کرنے کے بعد پھر اہل بیت کو بھی سمجھا دی ہے، اور اپنے خیمے کے سامنے بیٹھ کر اونگ آ گیا، اور اونگ کے اندر دکھتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور کہنے لگا اے حسین تم میرے پاس آنے والے ہو، اے میرے لڈلے نواسے تم میرے پاس آنے والے ہو، اے میرے فاطمہ کی لگتے جگر تم میرے پاس آنے والے ہو۔ جب یہ کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ کے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی چھوٹی بہن زینب بکتے ہوا آئی کہ اب بھائی جان کیا ہو گیا، بھائی جان کیا ہو گیا، آپ نے کیا دیکھے ہیں؟ کہنے لگا جناب میں نے خواب میں دیکھا کہ نانا جان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا تم میرے پاس آنے والے ہو۔ یہ بات سن کر حضرت زینب بھی رو پڑی، حضرت زینب بھی رو پڑی، اپنے بہنوں کو تسلی دی، اپنے اہل بیت کو تسلی دی، اس کی بعد اصحاب کرام کو باید تسلی دی، اور پھر نماز سے فارغ ہو کر، نماز اور استغفار و دعا سے فارغ ہو کر پھر دعا کر رہا ہے یا اللہ راحت میں بھی، یا اللہ مصیبت میں بھی، یا اللہ تیرے شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تو نے شربت نبوت سے ہمیں نوازے ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں عقل عطا فرمایا، یا اللہ تو نے ہمیں فرقان العظیم سکھایا، یا اللہ تو نے ہمیں قرآن سکھایا، یا اللہ تو نے ہمیں دین سمجھایا، یا اللہ ایسے فرقان العظیم سکھایا کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والے ہم حق پر لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم حق پر جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ سے خوب معافی مانگے، اللہ سے خوب دعائیں کی ہیں، اللہ سے خوب مانگنے کے بعد پھر کہنے لگا اللہ اکبر، پھر کہنے لگا آج مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اہل بیت اور ہمارے اصحاب اور ہمارے بیٹے اور بھتیجے یہ سارے کے سارے پر ہمت ہے اور بڑے بہادر ہے، اور ماشاءاللہ یہ مقابلہ کے لیے تیار ہوا۔